کون ہے؟ براڈ شیٹ کی گیند بنی ان کے لیے، وٹا بال انہی کو لگے گی. بزدلوں کی طرح بھاگنا نہیں چاہیے، بھگوڑوں کی طرح بھاگنا نہیں چاہیے. کبھی اللہ سے جیل کی دعا نہ مانگو. کشمش والا حلوہ. کشمش والا تو آپ صرف حلوہ یہ بادام بھی ڈالیں گے اب آپ کے انٹرویو میں. یہ کشمش والا حلوہ. کشمش والا تو آپ صرف حلوہ یہ بادام بھی ڈالیں گے اب آپ کے انٹرویو میں. کشمش، بادام اور وہ ایک اور ہوتا ہے کیا، کاجو. کاجو کاجو نہیں جی، کاجو کے وہ قابل نہیں ہے اس وہ پستہ. 3 چیزوں تو کا. یہ آفر صرف مولانا فضل الرحمان صاحب صرف فضل الرحمان، اور کسی کو نہیں دیں گے؟ مریم نواز صاحبہ کو کیا پلائیں گے آپ؟ مریم نواز صاحب ایک اتنا بڑا گلاس ہوتا ہے ان کے پاس اسٹیل کا، آپ کو پتا؟ وہ ان کے اپنے معاملات ہیں. فضل الرحمان کو اندازہ نہیں ہے، آصف زرداری کو ہے. اور مریم صاحبہ ظاہر ہے ان کی صورتحال اس وقت وہ خود بھی کیس میں ہے اور ان کے والد بھی کیس میں ہے. سو ایک ریہرسل ہو جائے گی جی 19 تاریخ کو، پتہ لگ جائے گا یہ کہاں کھڑے ہیں. آپ پوری طرح اجازت دے رہے ہیں ان میں کو؟ پوری کوئی طرح، روک ٹوک نہیں ہے؟ کوئی روک ٹوک نہیں. آئیں جو کرنا ہے کریں. اگر قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، ہاں اگر قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو انسٹرکشن ہے کہ قانون بھی حرکت میں آئے گا، قانون بھی شیخ ہاتھ صاحب، میں لیں. یہ آپ کا جملہ بہت زبردست ہے، لیکن اس کے اوپر میرا سوال یہ رہے گا کہ یہ ایک واجبی سی سٹیٹمنٹ ہے جو ہمارے ملک کے اداروں کی جانب سے، گورنمنٹس کی جانب سے ہمیشہ دی جاتی ہے، کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اگلا لے کے چلا جاتا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے، میں یہ یہ بھی تو تو نہیں ظلم کہہ ہے سکتا نا، سوسائٹی میں کے. یہ تو نہیں یہاں آپ کے انٹرویو میں کہوں گا کہ لمبا پا دیں گے. مطلب تو وہی ہے. مطلب تو وہی ہے نا سر. دیکھیں میں ان کو کہہ رہا ہوں جیسا وہ کریں گے ویسا ہم کریں، آسان لفظوں میں. اور وہ شعر میرا بڑا آج کل پاپولر ہے جی کہ وفا کرو گے تو وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ستم کرو گے آپ کے ساتھ ستم کریں گے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. رائٹ. اچھا اب آپ نے لمحہ پانے والی بات کی، یہ نہیں یہ تو آپ کا نکلوا لی میں نے. دل پشوری کرنے اچھا کے دل پشوری میری کر دی آپ نے. تو کہیں بیٹھے ہوئے کسی نے آپ سے یہ سوال کیا کبھی کہ یار آپ 15 وزارتیں آپ لے چکے ہیں، آپ بھی تو انہی سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں جو گزشتہ ایک عرصے سے اس ملک کے اندر اقتدار کے کوریڈورز کو انجوائے کرتے رہے ہیں، اور ان سے بھی سوال بنتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو آپ اپنے آپ کو تبدیلی کا ایجنٹ یا ایجنٹ آف چینج کیسے دیکھو کہتے ہیں؟ میری تو ضرورت تھی، دیکھو میں تو ایک سیٹ کا لیڈر تھا. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور میں ایک سیٹ لیڈر میں یا وہاں بنچز میں پیچھے بیٹھا رہتا یا کوئی رول ادا کرتا، اور انگلش میں کہتے ہیں نو بڈی کین بیٹ دی ایکسپیرئنس. یس. سو اینڈ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرینس ایز ویل. ٹھیک ہے. سو میں نے بجائے اس کے کہ اپنی پارٹی کا، کبھی آپ نے میرا ذکر نہیں سنا ہوگا، عوامی مسلم لیگ کے لیے کوئی ممبرشپ کی ہو، کوئی جلسہ کیا ہو، بننا تو میں نے وزیر ہی تھا. عوامی تو آپ ہیں، اسکوٹروں پہ نکل جاتے ہیں آپ، جن کے 10 15 سیٹیں ہیں انہوں نے بھی بالآخر وزیر ہی بننا ہوتا ہے. سو میں بہت سوچ و بچار کے بعد، آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. جب پہلے وقت آیا تو نواز شریف نے مجھے وزیر نہیں بنایا کچھ دن، میں نے نواز شریف صاحب سے ٹائم لیا، میں نے کہا میاں صاحب 2 آپشن ہیں میرے پاس، یا میں اپوزیشن میں بیٹھوں تو یا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اس نے کہا بات یہاں تک پہنچ گئی، ایچکن ہے گھر میں. میں کہا پڑی تو ہے پرانی. اچھا. اس نے کہا صبح حلف اٹھا لو. دیکھیں میرا ایک رول ہے، یا میں اپوزیشن میں رہ سکتا ہوں یا حکمرانی میں رہ سکتا ہوں. یہ بھی آپ کی سوال کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے سوال بڑی تیاری سے کیا ہے. سو میں اگر ایسا جواب دوں جو کہ میرے مزاج سے ہٹ کرو. نہیں آپ بڑے اسٹریٹ فارورڈ، جینوئن پرسن. سو جینوئنلی میں بیکار نہیں بیٹھ سکتا. اچھا آپ کو ملک کی خدمت، اپنے عوام کی خدمت کرتے جیسا رہے. بھی ہے جو بھی آپ اس اسمبلی پہ لعنت بھیجی ہے فضل الرحمان نے، جس اسمبلی میں وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. آج میں نے اخبار میں پڑھا کہ وہ بھی لڑنے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے فضل الرحمان نہیں لڑ رہا. آج میں نے کسی اخبار میں پڑھا کہ وہ بلوچستان میں اور کسی جگہ وہ بھی لڑنے جا رہے ہیں. اور اسی اسمبلی کو انہوں نے جو جملے بولے مناسب نہیں ہیں. اور سینٹ کے الیکشن میں بھی لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ ساری پارٹیاں کمپین پہ لگی ہوئی ہیں، کینڈیڈیٹ اپنی کمپین کر رہے ہیں. میں یہ آپ کے چینل پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری پارٹیاں سینٹ کے الیکشن کے لیے انڈر گراؤنڈ تیاری کریں. یہ پہلے سے کر رہی تھی یا ابھی شروع کیا؟ ابھی شروع کیا. اچھا جب ان کو پتا چل گیا کہ پی ڈی ایم اب کر کچھ نہیں سکتی، اب یہ کرنا ہے، ایسا ہی ہے. آنے والے دنوں میں شیخ رشید اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ عمران خان کے ساتھ. اچھا ہمیشہ؟ بس اب عمر کا حصہ دیکھیں نا، میں تو خواہشوں کا انبار تو نہیں رکھ سکتا. میں تو اگر میرا نالا لئی ابھی عمران خان بنا دے ایز سون ایز پاسبل، میرا تو ایک آخری ایجنڈا رہ گیا ہے. سو آئی وانٹ ٹو ریٹائر. یو وڈ لائک ٹو؟
میں کافی ہو گیا نا، ورنہ تو یہ خارج ختم ہی نہیں ہوتی کہ بندہ لگا ہی رہے. سو I'm mentally prepared. عمران خان میرے پہ مہربانی کرے اور نالا لی، باقی میرے سارے کام ہو گئے ہیں، یونیورسٹی ہو گئی ہے، ہاسپٹل ہو گئے ہیں، سب کام ہو گیا ہے. ریلوے میں تھا تو جو کیسز جیتنے تھے وہ بھی جیت لیں. سو اب بندے کو کسی ٹائم. اب ریلوے کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں تو آپ کے دور میں بڑے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں سر، اور ہمیں افسوس ہوتا ہے اس چیز کا. انکوائریز اس کی کہاں تک پہنچی ہمارے پاس؟ ایک ہی ایکسیڈنٹ ہوا، باقی کسی کو میں ایکسیڈنٹ نہیں مانتا، جس میں تیز گام میں آگ لگی اور تبلیغی جماعت کے 70-80 لوگ کافی لوگ شہید ہوئے تھے اس میں. اور باقی تو دیکھو اتنی پرانی ریل ہے، میں نے ایکنک سے اپروو کر دی. ML1 نیا منسٹر میرے سے زیادہ بہتر ایکٹیو ہیں، سمجھتے ہیں آئی ٹی شائٹی کو بھی. پینشن میں نے سب کو دلایا ہوں 1 سے 10 گریڈ تک کو، اور باقیوں کے بھی پیسے وہاں منظور کرائے ہوں. مارچ تک ساری پینشن ختم ہو جائے گی. وہ بایو میٹرک بھی انگوٹھے اعلیٰ کرا آیا ہوں، بجلی کا بھی ہو چکا ہے. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے آپ نے جس کے حوالے اب کی ہے، آپ نے نہیں، پرائم منسٹر نے کی ہے منسٹری، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے وعدے سے زیادہ پرزے ورزے یہ وہ چیزیں پرائیویٹائز نہیں ہوئی تو یہ چل نہیں سکے گا ادارہ. آپ کی نظر میں ایسا ہے، اتنا سیریس کرائسس ہے، یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ سمجھدار آدمی ہے. اس نے میرے ساتھ مشرف کے وقت بھی وہ وزیر تھے. So he is an intelligent man and he knows he is quite intelligent, but the thing is کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہے تو پھر شیخ رشید کیسے چلا رہا تھا اتنے عرصے سے؟ اور آپ کے پاس وہ منسٹری پہلی دفعہ نہیں آئی تھی، آپ تو پہلے بھی ریلوے کے منسٹر رہے، انفارمیشن کے رہے. ہر منسٹر کی اپنی سوچ ہوتی ہے. میری سوچ میں اپنا وزڈم دے نا ان کو سر. نہیں، اگر کوئی مانگے تو دے نا. بغیر اذان کے مسجد میں نہیں جاتے لوگ، حالانکہ گھڑی سارے کے پاس. پیٹرولیم پرائسز کی جو ہائیک ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ایک تو ریزن یہ بھی ہے کہ کووڈ کے بعد دنیا پھر کھلنا شروع ہو رہی ہے، پھر انٹرنیشنل پرائس بڑھے. آئی ایم ایف ریزن نہیں ہے. آئی ایم ایف بھی ہوگا. آئی ایم ایف کے پاس کوئی شوق سے تو نہیں جاتا جی. کس کا دل کرتا ہے؟ سب شوق سے کوئی نہیں جاتا. آپ لوگ گئے، مجبوری تھی. وہ پہلے اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا. بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دیر سے گئے. نہیں، میں اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا. مجھے بہت سارے لوگ ایسے ملے، انہوں نے کہا کہ آپ نے سال سوا سال ضائع کیا، آپ کو پہلے 2-3 مہینے میں شاید پہلے چلے جاتے تو اتنا بڑا کرائسس نہ ہوتا. چلے وہ سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن یہ کہنا کہ صرف مافیا کی وجہ سے، پھر کہہ دیں صاف صاف کہ یار یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ مجبوری ہے ہماری اور ابھی قوم کو برداشت کرنا ہے، تو پھر کھل کے کہہ دیں کہ یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے. دیکھیں ابھی قوم کے لیے، دیکھیں قوم جتنا بوجھ عمران خان کی خاطر قوم نے برداشت کیا ہے، ہم قوم کے مشکور. مزید کتنا برداشت کرنا ہوگا؟ اب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، بہتر ہو جائے گا. کل کسی نے نہیں دیکھی. اگر یہ پھر سب کچھ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر یہ بار بار نوٹس کیوں لے جاتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے، کوئی حل کوئی. پھر نوٹس تو سمبولک ہیں، نوٹس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہونا. پھر جب ہو ہی آئی ایم ایف کی وجہ سے رہا ہے تو پھر نوٹس سارا کچھ ہی نہیں ہو رہا نا، کچھ لوکل ہو رہا ہے، کوئی آئی ایم ایف کی بھی وجہ. یعنی مافیا ہے. مافیا ہے. ابھی آپ نے چینی مافیا کی بات کی، اور واقعی شوگر ملز کا ایک مافیا ہے جس کو خان صاحب بھی بار بار کہہ چکے ہیں، آپ بھی اکثر کہتے ہیں اور لوگ بھی کہتے ہیں. یہ اگر شوگر ملز کا اتنا بڑا مافیا ہے شیخ صاحب، تو اتنے دنوں سے ٹیلی ویژن کے اوپر شوگر ملز ایسوسی ایشنز کے اتنے بڑے بڑے اشتہارات جو حکومت کو بتا رہے ہیں کہ تسی یہ کرنا ہے تو یہ نہیں کرنا، یہ چل کیسے رہے ہیں؟ دیکھیں اخباروں کے فرنٹ پیجز بھرے ہوئے ہیں ان کے اشتہارات سے. گزارش یہ ہے، ان کے ان اشتہاروں کی وجہ سے فیصلہ کیا کہ فوری چینی امپورٹ کرنے لگے ہیں. نہیں، یہ رن کیسے ہو رہے ہیں؟ آپ انٹیریئر منسٹر ہیں سر. دیکھیں میرا اشتہارات وہ رن کیسے کر رہے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں ہم آج اس کو دیکھ رہے ہیں، ان اشتہاروں کی وجہ سے حکومت فی الفور چینی امپورٹ کرنے جا رہی ہے، اور یہ ٹھیک ہو جائے. آپ تو پھر پریشر میں آ گئے نا. پریشر میں نہیں ہے، جب حالات ایسے ہیں. دیکھیں نا، کسان کو بھی 200-250 روپے گنا ملا جو 180 روپے کا تھا. کسان کو بھی بہت بڑی پرائسنگ مل رہی ہے. جی. آپ اس کو دوسری شکل میں دیکھیں، صارفین کو مہنگی چینی مل رہی ہے، لیکن کسان کو بے پناہ پیسہ مل گیا. کسان کو اتنا پیسہ مل گیا ہے کہ اس سے پہلے اس کو کبھی نہیں ملا. اور جو شوگر صارف کو نقصان پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اسی مہینے کے آخر تک چینی کے جال ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ جو مافیا کی بات ہو رہی ہے، ان کے جو اشتہارات چل رہے ہیں چلتے رہنے میں کوئی ایشو نہیں ہے. چلو ان کا بھی کئیوں کو فائدہ ہی ہے نا جی، اشتہاروں کا فائدہ تو لوگوں کو تنخواہیں. دیکھیں آپ ایک ایسا ایک بندہ جو آپ سے سوال کر رہے ہیں، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے ادارے کو فائدہ ہو رہا ہوگا، لیکن سوال تو میں نے کرنا ہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب ثانیہ مچ پہ آ جاتے ہیں سر. بڑا افسوسناک واقعہ تھا، دل گرفتہ ہے اس کے اوپر، پوری قوم دل گرفتہ ہے. ایسا واقعہ پاکستان میں نہ ہو اللہ کرے، اور ایک برادری ٹارگٹ اگر ہو رہی ہے تو نہیں ہونا چاہیے. کون تھا اس کے پیچھے؟ دیکھیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ داعش ہے. میں ابھی تک یہ نہیں مان رہا ایز اے انٹیریئر منسٹر. انویسٹیگیشن کل پرسوں تک فائنل آ جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل BLA بھی ہو سکتی ہے.
BRA بھی ہو سکتی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے پیچھے انڈیا نہ ہو، یہ میں ماننے کے لیے کسی قیمت ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، کیونکہ انڈیا خود ایک سکھوں کے بہت بڑے بحران سے اور تحریک سے گزر رہا ہے، اور انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کرسچنز کے ساتھ ہو رہا ہے، انڈیا جو ہے وہ لبرلزم جو بیچتا تھا اور جو سوشلزم بیچتا تھا اور جو ایک ساری دنیا میں ایک اپنے آپ کو نان الائڈ ملک کے طور پہ سیکولر اسٹیٹ کا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس نے اپنے آپ کو ٹھپا لگا لیا انتہا پسندی کا، اور یہ پہلی دفعہ انڈیا میں ان کی پریڈ ہونے جا رہی ہے جس میں شاید کوئی باہر کا VIP نہ آئے، 55-60 سالوں میں پہلی دفعہ ایسا وقت ہوگا کہ وہاں کوئی نہ آئے، بیکاز ساری دنیا میں کل برٹش ایمبیسی، برٹش گورنمنٹ میں، برٹش فلور آف دی ہاؤس بہت ساری تنقید ہوئی ہے، سو انڈیا بھی اپنے ایک بڑے بحران سے گزر رہا ہے، لیکن پاکستان کی کیونکہ سرحدیں اللہ کے فضل سے پاک عظیم فوج سے محفوظ ہیں، وہ پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ثانیہ مچ کی ہم بات اگر کرتے ہیں تو ایک سوال پبلک میں اکثر پوچھا جا رہا ہے، اور سوشل، حالانکہ یہ سوال بنتا میرا کسی اور سے ہے، لیکن آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں کیونکہ آپ انٹیریئر منسٹر ہیں اور آپ کے سامنے باتیں ہوتی ہوں گی۔ خان صاحب سے متعلق ایک بات کہی جاتی ہے کہ وہ شاید مرگ اور جنازے پر جانے کے قائل نہیں ہے، اس لیے وہ تعزیت بعد میں کرنے گئے، کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ خان صاحب کے سامنے ہم نے یہ گزارش کی کہ آپ وہاں، جس دن میں جا رہا تھا میں نے کہا ساتھ چلتے ہیں، آپ چلیں، جہاز اویلیبل ہے، شام کو واپس آ جائیں گے۔ تو پھر کیا کہا خان صاحب نے؟ خان صاحب نے کہا کہ شیخ رشید حالات ایسے ہیں کہ ہمیں کل پرسوں دیکھ لینا چاہیے۔ نہیں، اس کی ریزن کیا تھی؟ حالات ایسے ان کا خیال تھا کہ کل پرسوں تک یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ مسئلہ لمبا ہو گیا کیونکہ مسئلہ سیٹل تھا 2 دن پہلے، ٹھیک ہے جی، ان کی پیمنٹس۔ میں ایز انٹیریئر منسٹر کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ کہا کہ جو 7 ملک افغانستان کے لوگ ہیں ان کو بھی اتنے ہی پیسے دیے جائیں۔ اچھا، آپ نے کہہ دیا تھا؟ کہہ نہیں دیا، کروا بھی دیا، بعد میں ہوگا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سجیشن آپ کی، قانوناً یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں جی، ایسا نہیں ہو سکتا، کل یہ کیس بن سکتا ہے، جی، کل یہ کیس بن سکتا ہے کہ غیر ملکیوں کو بھی آپ نے کیوں دیا، کیوں پیسہ دیا، لیکن حالات کی نزاکت ایسا، خان صاحب نے انڈر ریٹ کیا سچویشن کو، اس کے بعد جانا پڑا ان کو۔ نہیں، وہ اسی بات پہ تھے کہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ مرگ کے اوپر نہیں جاتے، ایسا کچھ نہیں ہے، سارا جو ہے نا سوشل میڈیا پہ چھوڑا ہوا شوشہ ہے، سوشل بات چاہیں، رائٹ۔ کشمش والے حلوے کی آپ نے بات کی ہے سر، تو کشمش والا حلوہ تھوڑا سا مریم نواز صاحبہ کو بھی کھلا دیں۔ میں خواتین کے بارے میں ایسی بات نہیں چاہتے، میں مولوی فضل الرحمان کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس پاکستان پہ رحم کرو، دینی مدرسے ہمارے مینار ہیں، اب وہ تقریریں کر رہا ہے ختم نبوت کی، کوئی ایک آدمی ثابت کرے جس نے میرے سے زیادہ ختم نبوت میں قید کاٹی ہے، ایک آدمی نکالے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے کے اوپر، زندہ کوئی ایک آدمی نکالے۔ میں اس کے والد کے ساتھ ابھی آپ کو بتایا، شیخ القرآن غلام اللہ کے ساتھ قید کاٹی، مولانا عزیز صاحب کے والد کے ساتھ میں نے جیل کاٹی، شورش کشمیری، تاج پوری، ہے جی، کتنے احراروں کے ساتھ میں نے جیل کاٹی، کئی احراروں کے ساتھ۔ اب یہ باتیں ایسے کر، اسرائیل کی ریلی نکالنے، کیا کوئی اس ملک میں عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے جائے؟ کیوں، کیا کر رہے ہو تم؟ صرف بریکنگ نیوز بنانے کے لیے، بریکنگ نیوز اور ریلیجیس سینٹیمنٹ استعمال کرنے کے لیے۔ اچھا، مریم نواز شریف صاحب آپ نے اس بات کو اسکپ کر دیا، چلیں وہ حلوے والی بات اور کشمش والی بات کو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں، لیکن وہ بار بار ہر جلسے میں کہہ رہی ہیں آؤ مجھے گرفتار کرو، آؤ مینوں پھاڑ لو، مینوں لے جاؤ نیب کے حوالے کر دو۔ آپ اس بات پہ داد دیں، کیوں کہہ رہی ہیں؟ پچھلے 3 مہینے سے لاتعداد لوگ منتظر ہیں کہ ان کی کمپنی کی مشہوری ہو۔ جس وقت تک کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا، قانون اس کو ہاتھ میں نہیں لے گا۔ سر قانون لمبا پایا انہوں نے، تسی کہہ رہے ہو قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا۔ میں ایز اے انٹیریئر منسٹر اس وقت تک کسی کو ہاتھ نہیں ڈالوں گا جب تک وہ قانون پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ سر مجھے ایک بات بتائیں، کووڈ-19 پینڈیمک کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے اسکول، تو اسکول کے پرنسپل کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ اور مسئلہ ہے۔ نہیں، اگلی بات سن لیجیے نا میری، کوئی شادی ہال والا خلاف ورزی کرتا ہے، 300 بندے اکٹھے کرتا ہے، اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہاں پر پورے کا پورا ریوڑ کھڑا ہوتا ہے 10-10 ہزار لوگوں کا، اس کو آپ لوگ نہیں ہاتھ لگاتے ہیں، تو یہ تو پھر قانون کون سا اور کون سا قانون ہاتھ میں نہیں لینا؟ بندہ دونوں طرف دیکھتا ہے، دیکھیں نا، یہ بات آج انٹرویو کے لیے آپ کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں، کل ان کو پکڑیں گے، 10 دن تک آپ نے جان نہیں چھوڑی، تو جس وقت وہ قانون سے کھلواڑ کریں گے، ان سے کھلواڑ ہوگا۔ کہیں نہ کہیں آپ لوگ بلیک میل تو ہو رہے ہیں۔ نہیں، کہیں بلیک میل نہیں، آپ یقین جانیں ہمارے چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ ہم ان سے بلیک میل ہوں گے۔ دیکھیں، یہ کل پرسوں ریہرسل کریں گے، کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ فروری میں کب آتے ہیں، یا سینٹ کے الیکشن 6, 7, 8
12-13 مئی سے رمضان ہو جائے گا، ظاہر ہے انہوں نے مارچ میں آنا ہے یا فروری کے اینڈ میں آنا ہے، ہم تیار ہیں. مریم نواز فیس سیونگ چاہ رہی ہیں، کیا چاہ رہی ہیں؟ گرفتاری کی بات کیوں کر رہی ہیں بار بار کہ آؤ مجھے گرفتار کر لو؟ اللہ سے اچھی بات مانگنی چاہیے. ہاں ہمارے جو بزرگ ہوا کرتے تھے جن سے ہم نے سیاستیں سیکھی، وہ کہتے تھے اللہ سے برا ٹائم نہیں مانگنا چاہیے، بعض کا برا ٹائم آ جاتا ہے. سو کوئی نہیں پتا کوئی پکڑ ہی لیا جائے. کو اللہ سے اچھا وقت مانگ، مریم اور نواز ملک سے کبھی بھی زندگی میں جیل کی دعا نہیں کرنی چاہیے. آ جائے تو بہادری سے کاٹنی چاہیے، بزدلوں کی طرح بھاگنا نہیں چاہیے، بگوڑوں کی طرح بھاگنا نہیں چاہیے. کبھی اللہ سے جیل کی دعا نہ مانگو. لیکن اگر آ جائے تو پھر اللہ کو کہا یا اللہ مجھے استقامت نصیب کر. میں ماں کا جنازہ پڑھ کے گیا، 7 سال قید ہو گیا ایک آوارہ کلاشن کو. میں کڑیاں والا میں 302 میں قید ہو گیا. لیکن اللہ سے قید و بند کی دعا نہ مانگو، خواہش نہ کرو. اگر آپ پہ پڑ جائے تو بزدلوں کی طرح بھاگو نہیں جوتیاں چھوڑ کے. کبھی لیڈر جو ہوتا ہے اپنی قوم کے ساتھ زندہ رہتا ہے. کون بھاگا ہوا ہے؟ آف کورس نواز شریف بھاگا ہوا ہے. میں تو آپ پکڑ کے لے آئے نا، آپ نے جانے کیوں دیا تھا؟ اس وقت آپ انٹیریئر منسٹر نہیں تھے، لیکن آپ لوگوں نے جانے کیوں دیا؟ اگر اتنا آپ افسوس ہو رہا ہے. مینج یہ بزنس مین مینج اس طرح کرتے ہیں. اس وقت تو سارا ملک یہ سمجھ رہا تھا کہ میں وہی بات کروں گا، آپ لوگ بلیک میل تو ہوئے نا ایموشنلی؟ بلیک مین نہیں ہوئے. نہیں، آپ اگر ملک کا پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے یا ان کی فیملی یہ کہہ رہی ہے یا شیریں مزاری کے نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں شیریں مزاری تک رو پڑی کہ یار وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، جان دیو. تو جب آپ لوگ ملک کے اتنے بڑے معاملات کے فیصلے ایموشنز پہ کر رہے ہیں تو سوال کس سے کیا جائے؟ 1 سال 1.5 سال تک تو وہ خاموش تھا نا. ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی تو پھر کمپرومائز تھا. ہاں تو صحیح نا، پھر خاموشی کیوں 1.5 تھی؟ سال تک وہ خاموش تھا. جب وہ بولا ہے اب پھر پیچھے ہوئے ہیں. اب کیا حالات بنتے ہیں کیا حالات نہیں بنتے. میں نے جرنل آپ کو اپنے سیاسی استادوں کا بتایا کہ وہ کہتے تھے اللہ سے جیل نہیں مانگنی چاہیے، آ جائے تو مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ استقامت عطا کرے. شیخ صاحب، اسرائیل سے سعودی ممالک کا ایک بلاک بننے کے بعد، امریکہ کا بلاک بننے کے بعد اور پاکستان سے رقم واپس لیے جانے کی بات کے بعد، اب پاکستان کے خصوصاً میں اس لفظ کو اس لیے استعمال کروں کہ آپ کے بڑے زبردست تعلقات ہیں ان پرسن سعودی عربیہ سے. پاکستان کے سعودی سے تعلقات کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ ہاں نہیں ہو جائیں گے. نہیں میں پوچھا ہوں اس وقت کیسے ہیں؟ 80-90% ٹھیک ہیں. جو 5-10% ہیں وہ بھی جو ہمارے ذمہ دار ہیں، ہمارے جو اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیچ میں ٹھیک ہیں. اور یہ جو ان کو پیسے بھی دیے ہیں اس میں بھی چین نے مدد کی ہے وہ پیسے دینے کے لیے. معاملہ ہے کیا اصل معاملہ اس کو پیسے واپس چاہیے. معاملہ پیسے کیوں واپس مانگ رہا تھا؟ میں بس چھوڑے، پاکستان کے لیے ہم نے بات کرنی ہے اور پاکستان کے لیے کام کرنا ہے اور انٹرویو بھی پاکستان کے لیے. براڈ شیٹ کے اوپر سوال کر سکتا ہوں اگر آپ؟ سارا اتنا پٹ گیا ہے، کوئی اتنے اچھے سوال کرتے. پاکستان سے کس نے کمیشن مانگا براڈ شیٹ؟ اتنا تو آپ کو پتا ہوگا. میں نے تو نہیں مانگا. کسی نہ کسی نے تو مانگا ہے. اگلا اتنا پٹ رہا ہے اتنے بہ کے مساوی. میں یہ پوچھ رہا ہوں کل تک اگر وہی بال سکسر کے طور پر اپوزیشن کو لگ رہی تھی تو آپ لوگ جھکے مار رہے تھے سر. اب اگر آپ کے اوپر آ رہی ہے تو بتائیں نا کون ہے؟ براڈ شیٹ کی گیند بنی ان کے لیے، وٹا بال انہی کو لگے گی. صرف ان کے لیے بنی ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ نہیں انہوں نے خود بنائی ہے، سارے لوگوں نے. نہیں یہ بال بنی ہے آپ نے کہا ہے تو پھر کس نے بنائی ہے اگر وٹا انہوں نے پہنا ہے؟ دیکھو وٹا انہوں نے پہنا ہے. وٹا انہوں نے پہنا ہے. اچھا، عمران خان صاحب کی مدت حکومت ٹینیور پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی. نبی کے صدقے میں عمران خان، حالانکہ مجھے وہ کہتا کہ ایسی بات تم کیوں کہتے ہو 5 سال پورے کرے گا. یعنی اس سے عمران خان کی سوچوں پہ تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ عمران خان 5 سال پورا کرے گا اور اگلے الیکشن میں بھی تاریخی کردار ادا کرے گا. خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری بڑی سمبولک قسم کی گرفتاری ہے. اس دن 3 بڑے واقعات ہوئے تھے. کل پرائم منسٹر صاحب کے سامنے بھی میں نے یہ بات رکھی. ایک واقعہ تھا بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم سینٹ انتخابات میں جا رہے ہیں، ضمنی انتخابات میں بھی ہم جائیں گے. پی ڈی ایم کریک ہو گئی. اس کے بعد دوسرا امپورٹنٹ واقعہ جے یو آئی فے کے اندر سے شیرانی صاحب نکلے تو جے یو آئی پاکستان بن گئی. تیسرا بڑا واقعہ اسی شام کو خواجہ آصف صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں. تو یہ بائی ڈیزائن ہے یا ایسے خود بخود ہو گیا؟ کوئی کچھ پاکستان کے اندر کچھ بھی بائی ڈیزائن نہیں ہے. دیکھیں بائی ڈیزائن یہ ہے جتنا کچھ یہ لوگ عمران خان کے لیے بہتری کے حالات پیدا کر رہے ہیں، یہ بیوقوف اپوزیشن لوگ. اعتزاز احسن صاحب یہ کہہ چکے ہیں یہ بائی ڈیزائن ہے، اور احسن اقبال صاحب یہ کہہ چکے ہیں یہ بائی ڈیزائن ہے. میں ملک کے وزیر داخلہ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بائی ڈیزائن ہے یا نہیں؟ میں ایز انٹیریئر منسٹر اس کو بائی ڈیزائن نہیں مانتا. نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے؟ دیکھو آف کورس نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، خود سے کام کر رہا ہے، خود سے کام. کہیں سے کوئی ڈائریکٹو نہیں ہے؟ نہیں، کہیں معلومات تو لوگ دیتے ہیں ادھر ادھر سے، لیکن ڈائریکٹو کوئی نہیں.
پاکستان تحریک انصاف کا بطور پارٹی 2.5 سال کے بعد پرفارمنس کے اوپر آپ کا کامنٹ، آپ اتحادی ہیں اور وزیر بھی ہیں۔ دیکھیں میں تو عمران خان کو ہی پی ٹی آئی سمجھتا ہوں، عمران خان کو ہی وزیر اعظم سمجھتا ہوں، اور عمران خان نے ہی ڈیلیور کرنا ہے۔ عمران خان کی فیملی میں سے کوئی اوپر آئے گا؟ کون ہے اس بیچارے کا؟ بچے تو ہیں آ نہیں رہے سیاست میں، کون ہے؟ کوئی نہیں آئیں گے سیاست میں؟ نہیں ہے۔ آپ مطلب میں نے خود ان کا بیان پڑھا، ان کے بیان پہ کہہ رہا ہوں، میں نے اخبار میں پڑھا، اردو اخبار میں۔ خان صاحب لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے کہ ان کی پارٹی میں بعد میں کوئی بھی چیئرمین بن سکتا ہے۔ شیخ رشید صاحب، وفاقی وزیر داخلہ، سر آپ نے ہمارے لیے ایکسکلوسیولی وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، پاکستان کے سینئر سیاستدان شیخ رشید صاحب، وفاقی وزیر داخلہ، آج ایکسکلوسیو نیشنل ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بڑی زبردست تلخ و شیریں باتیں ہوئی ہیں، جو بھی جوابات نکلے ہیں، ہیڈ لائنز نکلے ہیں، ہماری طرف سے یہ کچھ جمیل فاروقی کو پروگرام سے اجازت دیجیے گا۔ دیکھیں گزارش، بڑا سخت اور بڑا زبردست سوال آپ نے کیا۔ دیکھیں سیاست میں دروازے تو نہیں بند ہوتے جی، کبھی بھی نہیں، ٹھیک ہے، اور نہ بند ہونے ہونے بھی چاہیے۔ نہیں چاہیے۔ ساری دنیا میں یہی مسئلے چل رہے ہیں۔ اس وقت کی صورتحال جو ہے، جو میں ایز اے پولیٹیکلی، ایز اے انٹیریئر منسٹر نہیں دیکھ رہا، ایز اے پولیٹیکل ورکر دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں لائن اور لینتھ جو ہے وہ صحیح، اس کی آپ کہتے ہیں چھاتی کے ساتھ، کرا رہے ہیں چھاتی کے ساتھ لگا کے تاش کھیل رہے ہیں۔ زرداری صاحب، زرداری صاحب چھاتی کے ساتھ، بلاول صاحب کا رول نہیں ہے۔ بلاول کا رول اور آصف زرداری کے سیاسی رول میں فرق دیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ میں ہمیشہ سے خود ہی کہتا رہا کہ بلاول کی چابی آصف زرداری کے پاس ہے، لیکن بلاول تھوڑا سا پچ میں سے کبھی کبھی کریز میں سے باہر ہوتا ہے۔ لیکن اصل بات جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن میں حصہ لیں گے، انہوں نے ٹکٹیں دے دی ہیں جی، یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے، ایسا ہی کہا تھا آپ نے، یہ ریزائن نہیں کریں گے، ایک جلوس ضرور لائیں گے۔ تو اس جلوس کو دیکھ لیں گے جی۔ ابھی تو 19 کو یہ ریہرسل کریں گے الیکشن کمیشن کے آگے، جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اور یہ سوائے راجہ سلطان سکندر صاحب کے جو اب لگے ہیں، باقی تو انہی کے دور میں لگے ہوئے ہیں، احباب ہیں سارے قابل احترام لوگ جو ہیں۔ سو یہ ایک ریہرسل کرنے جا رہے ہیں 19 کو۔ اصل جو مسئلہ ہے نا جی اسلام آباد میں، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا سر۔ ٹریک ٹو ڈپلومیسی، بٹ ٹریک جو بھی کرا رہا ہے یا کر رہا ہے، کرنے دیں۔ عمران خان کے دور میں کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہے۔ محمد علی دورانی صاحب گورنمنٹ کے کنسنٹ سے گئے ہیں، مل رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے، مولانا صاحب سے۔ میں عمران خان کا وزیر ہوں، میرا نہیں خیال وہ عمران خان کے کہنے پہ گیا۔ عمران خان صاحب کے کہنے پہ نہیں جا رہے ہیں، کس کے کہنے پہ جا رہے ہیں؟ جس کے بھی جا رہا ہے اس کو پھر شہباز شریف صاحب کو جیل میں ملنا اتنا آسان تو نہیں ہے، کسی نہ کسی پاورفل شخصیت کے انٹرونشن سے تو ہو رہا ہوگا نا صاحب۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب جو ہے بڑے احترام کے ساتھ، ان کا سیاسی جو ہلکا اثر تھا وہ مریم صاحبہ نے اس کو کافی متاثر کر دیا۔ وہ اگر یہ کہیں کہ وہ اس پوزیشن میں رہ گئے ہیں، شاید خاقان ضرور ہو، کچھ نہ کچھ اس کا ہلکا اثر بڑا ہو، لیکن شہباز شریف جو ہے، ایک تو اس کا کیس بڑا سیریس ہے، اگر اس پہ اس ہفتے وٹنسز بھگت جاتے ہیں صحیح طرح، اور اس کے معاملات جو ہیں وٹنسز کے ایز اٹ از جس طرح انہوں نے شہادتیں دی ہیں وہ بھگت جاتے ہیں، تو میں شہباز شریف کا کوئی مستقبل نہیں سیاسی دیکھ رہا۔ وہ اندر ہی رہیں گے، بلکہ اس کے کیس کا فیصلہ ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ اور وہ جو باہر بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ باہر ہی بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوشش تو ان کی پوری ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف جو ہے، یہ بڑے سیاستدان اتنے بہادر نہیں ہوتے جتنے بنتے ہیں۔ یہ ورکر ہی بہادر ہوتا ہے، کوڑے کھا رہا ہے، جیلیں جا رہا ہے، ایک عزت کے لیے کہ یار لوگ کیا کہیں گے۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے، ان کو ایک ہی فرق ہے کہ ہمیں جناب علی کوئی کچھ نہ کہے، ہمارے پیسوں کو کوئی نہ دیکھے، ہمارے خاندان کو کوئی نہ دیکھے۔ اپنا بچہ ان کا بیمار ہو تو ان کا کلیجہ پھٹتا ہے، اور غریب کے بچے کو کوڑے لگیں، جیلوں میں جائے، ان کی صحت پہ دیکھیں۔ کوئی ان کے خاندان کا ایک فرد سیمپل کے طور پر مریم صاحبہ یہاں ہوگی، باقی سارا خاندان آؤٹ آف کنٹری۔ آؤٹ آف کنٹری بھی ہے، اور مریم صاحبہ بھی یہاں پہ ہیں، تو ایم این اے تو نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن یہاں پر یہ پوچھنا بنتا ہے کہ آپ لوگوں کی جانب سے، میں خاص طور پر 2-3 آپ کے وزراء ہیں، ان کا نام نہیں لوں گا، خود پرائم منسٹر پاکستان، انہیں باقاعدہ ڈیٹ دی کہ ہم گھسیٹ کے لائیں گے، تو یہ کیا ہوا پھر؟ یا تو آپ لوگ سوچ سمجھ کے ڈیٹس نہیں دیتے؟ میں ایز اے وزیر داخلہ دیکھیں، برٹش کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا قانون اور رابطہ نہیں ہے۔ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ گھسیٹ کے لائیں گے، لیکن میں کوئی رابطہ نہیں ہے برٹن گورنمنٹ کے ساتھ؟ برٹن گورنمنٹ کے ساتھ شہزاد اکبر ڈیل کر رہے ہیں، میں اس کیس کو ڈیل نہیں کر رہا۔ کوئی ایم او یو ہوا ہے ان کے ساتھ ہمارا؟ مجھے ایم او یو ابھی تک تو کوئی نہیں ہے، میرے یہاں تک کوئی نہیں ہوا، کوئی حوصلہ افزا وہاں سے ہمیں کوئی جواب نہیں آیا؟
شہزاد اکبر تو بہت حوصلہ افزا ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں اتنا حوصلہ افزا آپ کو جواب نہیں دے سکتا. نہیں دے سکتے، مطلب آپ ظاہر آپ پولیٹیکل شخصیت ہیں، آپ کو زیادہ پتا ہوگا اس چیز کا. اگر حوصلہ افزا جواب نہ آنے کی بات ہے تو پھر ایز این انٹیریئر دیکھیں منسٹر ہم یہ تو بتائیے. اسحاق ڈھار کو نہیں لا سکے ابھی تک، تو ہم نواز شریف کو کدھر سے دیٹس واٹ آئی مین ٹو سے. Yeah. بٹ ایز این انٹیریئر منسٹر آف دا فیڈریشن آپ سے پوچھنا بنتا ہے کہ پھر یہ جو فیبرری میں ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے، آپ لوگ اس کے رینیول کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ ایز اے سٹیزن آف میں پاکستان ابھی تو کنسیڈر نہیں کریں جا گے؟ رہا، اس وقت کی ڈیٹ تک نہیں جا رہا. نہیں جا رہا. جب میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں اس وقت کی ڈیٹ تک نہیں جا رہا. نہیں ایز اے یعنی ان کا انٹیریئر منسٹر میں رینیو نہیں کر رہا اس وقت جب آپ کو انٹرویو یہ آپ کی اپنی ڈسکریشنری پاورز ہیں یا آپ کو پرائم منسٹر کے ڈائریکٹیوز ہیں؟ یہ میری اپنی ڈسکریشنری پاور ہے. پاسپورٹ انڈر دی جورسڈکشن آف منسٹر انٹیریئر. آپ کو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے نہیں کہا گیا؟ اگر کہا یا نہیں کہا جانے دے. ابھی نہیں سر بتائیں نا سر، میں تو پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. میں اپنی اللہ کی دی ہوئی اختیارات کے تحت یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں اس وقت تک میں رینیو نہیں کر رہا. آلرائٹ. آئی ایس پی آر کے ترجمان نے ایک بڑی زبردست بات کہی. انہوں نے کہا آئیں جنہوں نے آنا ہے پنڈی، ہم ان کو چائے پانی سے ان کی تواضع کریں گے. تو چائے بنانے کا ٹاسک آپ کو دیا گیا ہے. دیکھیں میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جی. یہ فوجی جرنیل بھی ہم جیسے انسان ہیں، ہمارے ہی رشتہ داروں میں سے ہیں. اب دیکھیں نا، کوئی زمانہ تھا اس وقت میرے محلے میں 2-3 میجر 2-3 کیپٹن بابڑا بازار میں لال ویلی کے پیچھے صبح صبح جا رہے ہوتے ہیں ڈیوٹیز پہ. اور یہ اور دیکھیں اس نے تو ایک کٹ سی کال کے لیے کیا، آؤ جی چائے پلائیں گے آپ کو. یہ کیا کرنے جائیں گے؟ یہ منہ اور منہ مسور کی دال. انہوں نے شکل دیکھی ہے اپنی؟ شکل دیکھیں پھر پنڈی جانے کی بات کریں. اسلام آباد آئے ہم نے کہا کہ حلوہ کھلائیں گے. اور وہ